الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو خیر و برکت کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو اہم ہے ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کی فکر کرے، کیا گھر والوں کی طرف سے ایک ایک فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ یہ سب سے اہم پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اعلان ہو جائے اور جیسے ہی پتہ چل جائے کہ کل عید ہے، اسی وقت سے تکبیرات کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ تکبیرات کہنا شروع کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور تکبیرات کے مختلف صیغے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی صیغہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور اسی طرح سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس قسم کے صیغے مشروع اور درست ہیں۔ کب سے؟ جب سے پتہ چل جائے کہ چاند دکھائی دے دیا ہے اور کل عید ہوگی، اسی وقت سے یہ تکبیرات کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا اور بہترین سے بہترین خوشبو لگانا، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے اور افضل ہے۔ نمبر 3، گھر سے نکلنے سے پہلے 3 کھجوریں کھانا۔ 3 کھجوریں کھانا عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جب گھر سے نکلنے لگیں تو 3 کھجوریں کھا لیں۔ نمبر 4، راستے میں تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں۔ نمبر 5، ایک راستے سے عیدگاہ جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ نمبر 6، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا ہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ اگر میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ مسجد میں بھی ادا کرنا جائز اور درست ہے۔ نمبر 7، بچوں اور عورتوں اور تمام گھر والوں کو، یہاں تک کہ حائضہ عورت کو اور بالغہ عورت کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحید ان یعتزلن مصلی المسلمین۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی امرنا کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واجب ہے، وجوب۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سنت پر ہمارے ملکوں میں بہت کم عمل لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8، عید کی نماز ادا کرنا۔ 2 رکعت عید کی نماز ہے،
یکبر فی الاولی 7 تکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 زوائد تکبیریں کہیں گے، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہیں گے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور ان دونوں رکعتوں میں امام پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے عن النعمان بن بشیر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في العیدین وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلی وهل اتاك حدیث الغاشیہ۔ نمبر 9، الاستماع الى الخطبة التي بعد صلاة العید سنت، عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا، عید کا خطبہ سننا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے خطبہ سننا چاہیے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ عید کی مبارکبادی دینا، اگرچہ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ صحابہ کرام سے اس کے کچھ ثبوت ملتے ہیں۔ جبیر بن نفیر کا بیان ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنک۔ قال الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اسناد حسن۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، قابل عمل ہے، اور اس مناسبت سے اپنے دلوں سے کدورت اور بغض و حسد، کینہ کپٹ نکال دینا چاہیے، اور ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ ایک چیز جس کے بارے میں بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں، ایسا کرنا بدعت ہے۔ کسی اور موقع پر کوئی ابھی چلا گیا تو کوئی دوسرے وقت میں چلا گیا، کوئی آج چلا گیا، کوئی کل چلا گیا، اس طرح سے یعنی حسب موقع اور مناسبت آدمی قبر کی زیارت کرے، لیکن عید کی نماز کے بعد قبرستان کی زیارت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے، اس سے بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان احکام کی، ان آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔